لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال امیر المؤمنین علیہ السلام وعلیکم بالنظم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ایک نایاب پہلو کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیتوں میں سے ایک جملہ جو وصیت کے طور پہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے وعلیکم بالنظم، کہ میں تم کو نظم اور ڈسپلن کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور بڑی کامیاب زندگی جی کے گزر رہا ہے، اس نے جب اس پہلو کی طرف اشارہ کیا، اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو انسان دنیا سے جا رہا ہو اور وہ وصیت کرے، وہ کوئی بات کہے تو وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا انسان کے جو پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے، وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے وعلیکم بالنظم، کہ تمہارے اوپر فریضہ ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈسپلن ہماری لائف میں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ آئیے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام اینڈ ڈسپلن۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کرنا چاہوں گا، علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کہ یہ بھی بڑے نایاب موضوع ہیں اور ان سب میں آپ مسلسل ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور چینل ون کا بھی کہ اس موضوع کا انتخاب کیا اور مجھے دعوت دی۔ خوب قبلہ، جیسا کہ جانتے ہیں ہم کہ امام علی علیہ السلام اینڈ سیلف ڈسپلن جو ہے یہ آج کا موضوع ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس ڈسپلن کی ہماری لائف میں کتنی امپورٹنس ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیسے سیکھ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یقیناً سیلف ڈسپلن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی درہم برہم ہو جائے، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی، یعنی جو اس کے کارنل ڈیزائرز ہیں اور جو کچھ اس کے ایول ڈیزائرز ہیں، وہ ان کی ایک طرح سے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھا کہ علیکم بالنظم، کہ تم پر واجب ہے کہ تمہاری زندگی میں نظم ہو، یعنی ڈسپلن ہو۔ جی، یہ نہ ہو تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بول نہیں پاتے ہیں اور ہم بول لیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم خود قرآن کو جا کر دیکھیں، مثلا ایک آیت ہے جہاں اللہ، قرآن کا 45 چیپٹر ہے سورہ جاسیہ، اس کی جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنے پلیجر کو ہی اپنا الہ، یعنی اپنا کریٹر بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی جو ہوائے نفس ہے، خواہش سے مراد میری یہاں نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ اچھا کام کرنے کا تو اس کو بھی آپ اگنور کر دیے، نہیں، بلکہ یہ کہ جو صحیح ہے اس کے خلاف غلط کے لیے آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے تو اس موقع پہ اپنی خواہش کا گلا گھونٹیے اور جو آپ کا کریٹر ہے اس کی بات کو مانیے۔ یہ تمیز ڈسپلن سے آئے گی، یہ ڈسپلن سے ہی آئے گی، اور اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی روز کی لائف میں۔ آگے امید ہے کہ آپ کیسے سوال آئیں گے کہ جس کے ذیل میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کیسے سیلف ڈسپلن کو، اس کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ اشارتاً مجھے عرض کرنا ہے، اور ایک قول خود، کیونکہ ہم حضرت امیر یعنی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو قرآن نے کہا، ظاہر ہے کہ یہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولنے والا قرآن ہے، تو ویسے ہی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہج البلاغہ کی یہاں پہ حکمت نمبر 176 جو شارٹ سینگز ہیں کہ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيه، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا اپنا نفس ہے کہ جو تمہارے اندر موجود ہے، یعنی یہ کہ جو تمہارا، یہی تمہاری اپنی کارنل ڈیزائرز اور جو سنفل ڈیزائرز ہیں جی اور وین ڈیزائرز ہیں جی، وہ تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے۔ ایک بات ہوتی بھی ہے نا کہ باہر سے کوئی برائی آپ کو نہیں برا بنا سکتی جب کہ آپ کے اندر سے کچھ نہ ہو جو جس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا ہو۔ جیسے کہ باہر سے کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا، ایکسٹرنسک موٹیویشن نہیں کام آ سکتا جب تک کہ انٹرنسک موٹیویشن نہ ہو۔ صحیح۔ اکثر جو ہے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ مثالیں دی بھی جاتی ہیں کہ پتہ چلا کسی کو سگریٹ پینے کی عادت لگ گئی تو لوگ کہتے ہیں دوستوں نے پلا دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی
دوست تو صرف کہہ سکتا ہے، جب تک تمہاری خود خواہش نہیں ہوگی تم اس کو شروع نہیں کرو گے. شیطان کہے گا ہم نے تو تم کو صرف ورغلایا تھا، آئے تو تم، ہم نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھوڑی نہ تھا، ارادہ تمہارا تھا. جی صحیح، سبحان اللہ. اچھا قبلہ، یہاں پہ ایک امیر المومنین کا ایک بڑا مشہور قول بھی سامنے آتا ہے کہ سب سے بڑا جیتنے والا وہ ہے جو اپنے نفس پہ جیت حاصل کرے. اس کے حوالے سے ذرا تفصیل بیان کریں. حضرت امیر علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں یہ کہ اشجع الناس من غلب ہواہ، سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے، شجاع وہ ہے جی کہ جو اپنی خواہشات پہ قابو پالے، غلبہ پالے. آپ اس کو اگر کنیکٹ کرنا چاہیں، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب جنگ کے بعد کچھ کمپینینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹے، پروفٹ محمد کے پاس، تو انہوں نے یہی کہا کہ تم جہاد اصغر میں کامیاب ہوئے، اللہ تمہیں جہاد اکبر میں کامیاب کرے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ فمل جہاد الاکبر، یہ جہاد الاکبر بڑا جہاد کیا ہے، بڑی جنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الجہاد بالنفس، یعنی تمہارے اپنے نفس کے ساتھ اسٹرگل کرنا سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی جنگ ہے. تو جو اپنے اس اوپر قابو پالے. اب جو سیلف ڈسپلن کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ہم اسی سے کنیکٹ کر دیں اس بات کو کہ سیلف ڈسپلن یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسکس ہیں کہ جو ہم نے لسٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ ریلیجیسلی بھی دیکھیے تو وقت پہ نماز ادا کرنے کی اتنی تاکید اسی لیے ہے کہ تم اس 5 بار وقت پر انجام دیے گئے کام کے ذریعے اپنے سارے کاموں کو وقت پہ انجام دینے کی صلاحیت پیدا کرو، کہیں نہ کہیں تمہارے اندر ڈسپلن آ جائے. جیسے کہ جماعت سے پڑھنے کی تاکید ہے کہ کانگریگیشن میں اپنی پریئرز کو پڑھو تاکہ سماج سے کنیکٹڈ بھی رہو اور کیسے ایک سماج میں کو ایگزسٹ کیا جاتا ہے وہ سیکھ لو. گھر میں رہو گے تو کیسے سیکھ پاؤ گے؟ سب فلسفہ جماعت میں سے. تو ویسے ہی یہ ہے کہ جب تمہارے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہو جائے گی، اپنی عادتوں پہ غلبہ، میں اپنے لیے بھی کہوں اور جو ہمارے ویورز ان کے لیے بھی، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح ہم کو کہیں جانا ہے ہم جلدی اٹھیں، لیکن رات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لخت جگر کو ساتھ میں لے کے سوئیں اور جب تک کچھ دیکھ نہ لیں تب تک وہ. تو اب یہ سیلف، جس کو کہیں نہیں جانا ہے صبح ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک انسان چاہ رہا ہے کہ ڈسپلنڈ رہیں، کہ آدھی پونی نیند لے کے نہ اٹھیں، تو اب اس عادت پہ غلبہ پانا ہوگا. اور وہیں یعنی یہ کہ یو ہیو ٹو ڈیلیٹ دس ہیبٹ فرام یور سیلف. اس کے لیے یہ حضرت علیہ السلام نے جو فرمایا کہ سیلف ڈسپلن یوں پیدا ہوگی آپ کے اندر کہ ان پہ غلبہ. اب اس کی تفصیل بھی ہے کہ یعنی جو پوری ہیبٹس والی ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو عادتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ایکشن ہے کہ جو ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے برین میں ایک قسم کا نیورل سرکٹ فارم ہو جاتا ہے اور وہ بار بار فائر ہوتا ہے. تو سیلف ڈسپلن کا مطلب اگر اس سینس میں ہم کہیں، اس سرکٹ کو توڑنا ہے، صحیح، جو پینفل ایکسپیرینسز کے تھرو ہے، لیکن ایک بار آپ نے توڑ لیا. جیسے آپ نے سگریٹ کی مثال دی، جی بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کہ جنہوں نے چھوڑی بھی پینا، جی بالکل ایسے، لیکن جس دوران مثلا انہوں نے 3 مہینہ نہیں پی اور اب اس کے لیے ان کے لیے آسان ہو گیا، لیکن یہ 3 مہینے پینفل ایکسپیرینس سے وہ گزرے کیونکہ وہ سرکٹ بریک کرنا ہے. صحیح. سیلف ڈسپلن یوں پیدا ہوتی ہے کہ پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ ایک عادت ہمارے اندر بری ہے. اب یہ ہم اس لیول تک انلائٹنڈ ہو جائیں کہ یہ عادت ہمارے یعنی ایگزسٹنس کا ایسا حصہ نہیں کہ جو الگ نہ ہو سکے. پینفل ایکسپیرینسز کے تھرو ہمیں گزرنا ہوگا کہ ہم اس عادت کو چھوڑیں. وہ پینفل ایکسپیرینس لوگ برداشت نہیں کر پاتے، پھر واپس آ جاتے ہیں. ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم سگریٹ پئیں گے مثلاً. جی ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں میری نگاہ میں، کافی ایسے افراد ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا اور جس دن منع کیا اس دن سے تا زندگی انہوں نے چھوڑ دی. جی بہرحال قبلہ، چونکہ ہمارا موضوع ہی امیر المومنین علیہ السلام اینڈ ڈسپلن ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ڈسپلن سے ریلیٹڈ کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسی چیزیں، یا مثلا جنگ کے دوران انہوں نے کس طریقے سے اپنے نفس پہ قابو کیا اور کس طریقے سے پیش آئے، یہ ذرا آپ بیان کر دیں. جی اس حوالے سے تو کئی ایک واقعات ہیں کہ جو فی الحال ذہن میں ہیں، مگر بعض ایک کو بیان کریں. جیسے آپ دیکھیے سیلف ڈسپلن، اور جو میں نے ابھی نماز کی مثال دی کہ اول وقت نماز پڑھنے کی تاکید ہے اسلام میں، اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سیلف ڈسپلن اور پنکچویلٹی پیدا ہو ٹائم. اب آپ دیکھیے جو واقعات ہمارے ویورز کے لیے بھی ہم بیان کر دیں کہ جنگ کے دوران بھی نماز کا وقت آیا. جی اب بات ذہن میں آ گئی کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہماری مجلسوں کے وقت ایسے ہوں کہ نماز سے ٹکرائیں نہ. صحیح. جنگ کے دوران بھی نماز کا وقت آیا تو رکوا دی گئی جنگ اور نماز پڑھی گئی. اول وقت آ گیا نماز کا، نماز پڑھی گئی.
یہ دکھانے کے لیے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے وقت پہ انجام دینا. یعنی ہم اس کو سیلف ڈسپلن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح جب لوگوں کو کوئی امام ہو تو وہ خود عمل کر کے دکھاتا ہے کہ جو تم سے توقع کی جا رہی ہے وہ پہلے ہم تمہیں کر کے دکھائیں. تمہیں ایک رول ماڈل بھی تو چاہیے اور اب دیکھو کہ تم بھی یہی کام کرو. اسی طرح آپ دیکھیے سیلف ڈسپلن. اب اگر ہم اس کو دنیا میں جتنے بھی موضوعات ہیں سب کو ہمیں کنیکٹ کرنا چاہیے اللہ سے. توحید, سیلف ڈسپلن بھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جی, جو امام علی نے اس سے پہلے میں نے کہا علیہ السلام کی جو حدیث میں بیان کیا کہ اپنی ہوائے نفس پہ غلبہ, اس لیے کہ اگر ہوائے نفس یعنی اپنے ڈیزائرز, نیگیٹو ڈیزائرز اور ایول ڈیزائرز کو انسان فالو کر رہا ہے تو اسلام کی نگاہ میں یہ ایک قسم کا شرک ہے. اگرچہ یہ یعنی ہڈن پولیتھیزم ہے, شرک خفی ہے کہ انسان مان تو رہا ہے اللہ کو لیکن کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑ کے اپنی مان رہا ہے, اپنی عملی طور پہ اپنی اتباع کر رہا ہے اپنی بات کی. یہاں یہ نہیں ہوتا ہے صرف ہم کو ماننا ہے, کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جب ایبسولیوٹ تمہارے لارڈ ہیں. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ دشمن کو پٹخ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھے. جی, وہ واقعہ مشہور ہے کہ پھر اس نے تھوک دیا. جی, تو اچھا یہاں پہ ایک بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اگر اس حال میں بھی اس کو قتل کرتے تو بھی اللہ کے لیے ہی کرتے. جی, مگر تاکہ رہتی دنیا تک سبق رہ جائے, کوئی بعد میں کہہ نہ پائے کہ غصہ آ گیا, تو ہٹ گئے اور سبق دینے کے لیے. یعنی کیفیت بھی ہے وہ والی اور سبق بھی دوسری کے لیے. ایسا نہیں کہ صرف دکھا رہے ہیں, دو مقصد شامل ہو جاتے ہیں پھر ایک طرح سے کہ بھائی لوگ تو یہ کہہ سکتے تھے نا جی جی کہ اس میں اس نے تھوک دیا اور ان کو غصہ آ گیا, جو معصوم امام نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے ذبح اس کو قتل کر دیا. ہٹ گئے دکھانے کے لیے کہ جب تبھی تم غصے میں ہو تو کوئی ایسا کام, غصے میں کوئی فیصلہ نہ لو, غصے میں کوئی کام نہ کرو تاکہ الزام نہ لگے. ہٹ گئے اور اس کے بعد پھر اس کو زیر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ کوئی سمجھ لے, اور جو قول ہے کہ یہ نہ ہو کہیں کہ میں نے غصے میں اس کو قتل کیا, بلکہ اللہ کے لیے. تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پہ وہ سیلف ڈسپلن اور جو میں نے عرض کی بات کہ اللہ کے لیے اس کام کو. اچھا قبلہ, ایک اور بات اس سے ذہن میں آ رہی ہے, شاید ناظرین بھی اس سے متفق ہوں, ذہن میں آتی ہو کہ ڈسپلن کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کانشیس رہنا بھی ہے اس میں شامل. کہ ہم امیر المومنین اسلام کو کہتے دیکھتے ہیں کہ میں ہر عمل سے پہلے, اس کے دوران اور اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں, یا کانشیس رہتا ہوں کسی چیز کو بھی. جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ میں نے اس کے بعد اور اس کے پہلے اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. یعنی یہاں جو مراد ہے, ہم معصوم کے قول کی بہت سی مرادیں ہوتی ہیں, ایک مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے شے سے مراد, یعنی یہاں پہ کسی کام کو بھی کرنے سے اور ہر چیز کو بھی اللہ کے لیے ہر کام. تو جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ کانشیس رہنا, اس کی بہت ہی سامنے کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی آپ اسلامی کام کو دیکھ لیے جو ہم سے عمل کی توقع کی گئی ہے, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, حج ہو, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کی ابتدا ہوتی ہے انٹینشن سے. صحیح, 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں میں قربتاً, واجب قربتاً اللہ. یعنی یہ خود نیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کو کام انجام دینے سے پہلے, کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنا انٹینشن کلیئر کر لینا ہے کہ کس لیے کر رہے ہیں, اور پھر اس انٹینشن سے کنیکٹڈ بھی رہنا ہے, کانشیس رہنا ہے. ورنہ یہ جو عموماً علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک یہ جو آپ کا منکی مائنڈ ہے, ہاپنگ فرام ون برانچ ٹو اندر اینڈ فرام اندر ٹو اندر, اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا, تو کانشیس نہیں ہے. ایک طرح سے آپ انکانشیس ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ بنتی ہے کہ انسان نمازوں میں غلطیاں کرتا رہتا ہے, رکعتیں بھول جاتا ہے. اسی کے لیے تو شکیات, ورنہ اگر یہ پاسبلٹی نہ ہوتی تو شاید شکیات نماز کے مسائل ہی نہ ہوتے. معلوم ہے اللہ کو کہ انسان ہے تو وہ کرے گا ہی, معصوم نہیں ہے. مگر جو ڈیوٹی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پاسبل ہم کانشیس رہیں. تو یہی ہے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا یہاں پہ فائدہ اٹھاؤں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اذا حممت لامر فتدبر عاقبتہ, کہ کسی بھی کام کے لیے جب ہمت کرو اور اس کو کرنے جا رہے ہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو. یعنی یہاں پہ بھی وہی کانشیس ہونے سے ربط ہے اس حدیث کا بھی کہ کانشیس ہوں ہم, یہ کام کتنا پروڈکٹیو ہے, کیا نتیجہ نکلے گا, مثبت ہوگا. جو ہمارا سیلف ڈسپلن کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے کنیکٹ کر دوں 1 منٹ کا وقفہ لے کے, کا ٹائم لے کے, کہ
عموماً جو آج کی دنیا کا سسٹم ہے جی وہ سسٹم اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور ایک نیوٹرل اسٹڈی کریں تو جو سسٹم ہے یعنی میڈیا، OTT پلیٹ فارمز، موویز، ایک سیریز ختم ہوئی کرکٹ کی جو دوسری، ایک T20 ختم ہوا تو ورلڈ کپ، پھر ٹیسٹ بھی، یعنی جتنا بھی ٹوٹل نظام چل رہا ہے، مختلف چیزیں، یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کا اگر آپ ایک نچوڑ نکالیں تو یہ آپ کو کانشیسنس سے دور کر کے سلمبر کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی غفلت کی طرف، یعنی ڈیپ سلیپ میں آپ کو لے جا رہا ہے. صحیح. یعنی آپ بالکل وہی نہ رہیے، ہاں اب فلاں مووی، اب فلاں ویب سیریز، اب T20، اب ورلڈ کپ، اب یہ اب وہ، مطلب ریالٹی کو چھوڑ کے انہی سب میں. جی. اور کیونکہ اتنا آپ کو شیلو مائنڈڈ بنا رہا ہے یہ سسٹم کہ اب اسی بیچ میں آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے، پھر آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ وہ مائنڈ کہ جو اتنا شیلو ہو چکا ہے، جس کو ڈیپتھ میں جانے کی عادت نہیں رہ گئی ہے، جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی عادت اس کا سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. صحیح. کہ اس کی سیکنڈ طبع بن جاتی ہے. جی. سیکنڈ نیچر ہم ورڈ بھی یوز کرتے ہیں نا، جانوروں میں سیکنڈ نیچر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے. صحیح. تو اس شیلو مائنڈ کے ساتھ جب آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، مثلا نماز، جہاں پہ آپ کو ڈیپ مائنڈڈ ہونا چاہیے اور جہاں ڈیپ ورک کرنا ہے اور کانشیس ہو کے، وہاں آپ فرسٹریٹ ہوں گے، آپ چاہیں گے جلدی سے السلام علیکم ختم ہو جلدی سے. اچھا قبلہ، یہ چیز تو بظاہر نظر آتی ہے کہ آج کے زمانے میں اب ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. جی. ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ مومنین یا لوگ جو ہے، ہمیں عوامی سطح کی بات کروں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کی لائف میں ڈسپلن آ جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. جی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورت میں ایک انسان کو جو اپنی لائف کو ڈسپلنڈ کرنا چاہتا ہے، حضرت علی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کیا نمونے ہیں، کیا وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ان ڈسٹریکشنز کے باوجود بھی وہ ایک ڈسپلنڈ لائف جی سکے؟ دیکھیے، بہت اچھا اور بہت ہی یعنی ضروری سوال ہے آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص کر ہمارے ہم سن اور کم سن جوان بھائیوں کے لیے. جی. آپ کو مثال آپ لے لیجئے جیسے کہ ایک ہوائی جہاز اڑ رہا ہے. جی. تو جو غایت ہے اس کی ڈیسٹینیشن ہے، سورس سے اڑا اور اپنی ڈیسٹینیشن تک جا رہا ہے. اگر یعنی یہاں پہ ڈسٹریکشن کیوں ڈیفائن کیا جائے گا کہ اس کا جو لوکس یعنی اس کا جو پاتھ ہے وہ چینج کر دی جائے. جی. جانا تھا اس کو حیدرآباد سے دلی اور پاتھ چینج کر دی گئی تو پتہ چلا وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو کے پہنچ گیا. کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا اپنے مقصد پہ اگر کنٹینیوس ڈائیورجنس رہے. صحیح. یعنی کیا یہاں پہ مثال اس لیے دی کہ جو اس کا ڈیسٹینیشن جو مقصد ہے اس کی طرف اب ہم اپنی جب بات کریں گے تو ہمیں اپنے مقصد کو نگاہ میں ہمیشہ رکھنا ہے. ہم اپنے مقصد کو کہیں اگر بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گیا، تو پھر یہ لائف نہیں آ پائے گی. آپ کیونکہ ہم اب مولا علی علیہ السلام سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں اللہ غایتی، میرا اللہ، میرا کریٹر میرا مقصد ہے. یعنی نگاہیں سامنے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، مگر صرف اور صرف یعنی اللہ، یعنی رضا، اللہ کی رضا، اس کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے. اب ہر چیز میں اپلائی کرتے چلے جائیے. باتیں صرف بڑی بڑی یہ نہیں ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ ہو رہی ہیں اور مسجد میں ہو رہی، نہیں، زندگی کی ہر لمحے میں انسان یعنی اللہ کو اپنی غایت. اور عرض کر دوں یہاں پہ علماء اخلاق کا جو طریقہ رہا ہے، جو ہم نے بھی سیکھا کہ پہلے اپنے لیے عرض کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کسی بھی ویور کے لیے. ایک جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو اللہ و غایتی کہا انہوں نے، اللہ میرا مقصد ہے. سیلف ڈسپلن کی آپ نے بات کی، اور آج کے دور میں جو ڈسٹریکشنز ہیں، جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس دور میں ڈسٹریکشنز ہیں اور ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے وجود میں اس چڑچڑاہٹ کو، اس فرسٹریشن کو پاتا ہے کہ اس وقت تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے جب ہم 5 گھنٹہ بیٹھ کے اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور رات میں سونے یعنی لیٹ گئے ہیں مگر 2.5 گھنٹہ ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر بعد میں فرسٹریشن ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے رابطے کو صحیح اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور ساری دنیا کے بیچ کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر دیتا ہے، یعنی اس کی کل ملا کے زندگی اچھی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب یہ ہمیں اپنے لائف میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن ہو، اور چاہنا بھی چاہیے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ فوکسڈ رہیں اور پہلے یہ نالج حاصل کر لیں کہ ڈسٹریکشنز ہماری لائف میں کیا ہیں اور کیا ہیں. ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دور کریں. ہم ان کو استعمال کر رہے ہوں، وہ ہمیں استعمال نہ کر رہے ہوں.
سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت مفید باتیں پیش کی. اچھا قبلہ، کوئی واقعہ اس سے ملتا جلتا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح کا ڈسپلن ہمیں بہت زیادہ یعنی نیکسٹ لیول پہ ملتا ہے، اگر کوئی مثال ہو سکے؟ جی بالکل، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ سیلف ڈسپلن بھی اس میں ہے، اور وہی اسی سے جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں کہ اپنے نفس پہ جو کنٹرول ہم نے بات کی، جی، اور جسٹس کی جو بات ہے، یعنی سیلف ڈسپلن میں سب آ جائے گا کہ آپ اپنے یعنی گھر میں بیٹھ کر بیت المال کا حساب کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ سرکاری کام ہے. بیت المال یعنی وہ جو جی ہاں، جو گورنمنٹ کی ٹریجری ہے، جو کچھ بھی گورنمنٹ کے ٹریجری میں ہے اس کا حساب و کتاب کر رہے ہیں. بیت المال کے ٹریجری کے پیسوں سے ہی آیا ہوا چراغ بھی ہے اور اس کا تیل بھی ہے، تو وہ سرکاری کام ہو رہا ہے تو کر رہے ہیں. اب دو لوگ امام علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی حکومتی کام ہے یا تمہارا اپنا شخصی ذاتی کام ہے، پرسنل کام ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پرسنل. تو وہ پھر بیت المال سے جو چراغ جل رہا تھا ٹریجری کے پیسے سے، اس کو بجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو پرسنل ان کا چراغ ہوتا ہے اس کو روشن کرتے ہیں. اپنے گھر کا چراغ، وہ اپنا جو گھر کا چراغ ہے، یعنی اپنے پیسے سے خریدا ہوا. ایک ہوتا ہے حکومت کا پیسہ، ایک ہوتا ہے اپنا پیسہ. سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ کوئی تمہارے پاس حکومتی کام نہیں ہے، اپنی پرسنل کام کے لیے آئے ہو تو ہم اپنا پرسنل چراغ جلائیں گے. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ انتہائی سیلف ڈسپلن، یعنی زینتھ آف سیلف ڈسپلن، دا لاسٹ لمٹ آف سیلف ڈسپلن اور جسٹس. صحیح کہ اگر ہمیں اپنی کوئی بات کرنی ہے تو ہم جو سرکاری پیسے سے آیا ہوا چراغ ہے اس کو نہیں جلائیں گے، اپنا چراغ جلا کے بات کریں گے. جس انسان کی زندگی میں اتنا عدل پایا جاتا ہو کہ وہ 1-2 منٹ کے ڈسکشن کے لیے بھی سرکاری مال کو یوز نہ کرے. بہت بہت شکریہ قبلہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اتنے بہترین نکات اور اتنے بہترین پوائنٹس آج کے اس ایپیسوڈ میں قبلہ نے بیان کیے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سنت امیر المومنین علیہ السلام، اور خاص طور سے آپ کی زندگی میں جو نکات آپ نے ڈسپلن کے حوالے سے جو ایگزامپلس پیش کیے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا پہلو آج اس ایپیسوڈ میں ہمیں جاننے کو ملا، ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہو. آئیے اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طریقے کے ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.